چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن روزانہ 3 مصیبتوں سے گزرتا ہے. کتنی مصیبتوں سے؟ ذرا زور سے پتہ چلے کہ 3 مصیبتوں سے روزانہ مومن گزرتا ہے. 3 مصیبتیں کون کون سی ہیں وہ امام فرماتے ہیں. نمبر 1، پہلی مصیبت یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ مومن کا روزانہ زندگی کا 1 دن کم ہوتا ہے. زندگی کا دن گزرتا ہے نا، تو 1 دن زندگی کا، اور مومن کیا سمجھتا ہے؟ مومن کیا سمجھتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں، زیادہ ایکسپینڈ نہیں. مومن کیا سمجھتا ہے؟ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، نہیں دوسری طرف یعنی کیا سمجھتا ہے کہ میری زندگی بڑھ رہی ہے. لیکن امام کیا فرما رہے ہیں؟ زندگی 1 دن کم ہو رہا ہے. اور یہ آپ دیکھیں ایسا ہی ہے. اب اللہ نے کسی کی زندگی 60 سال رکھی، اب یہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی زندگی کتنے سال لگی. فرض کر لیں 60 سال 70 سال، آج 40 سال کا ہے، 42 سال 45 سال کا ہے. اب اگر 45 سال کا ہے تو 45 سال 1 دن ہو گیا، 45 سال 4 دن. تو ابھی اپنی زندگی کم کر رہا ہے یا بڑھا رہا ہے؟ یعنی ہم اپنے خیال میں کیا سوچتے ہیں کہ زندگی، اور امام نے فرمایا بڑھ نہیں رہی، گھٹ رہی ہے. یعنی امام توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ مومن روزانہ 3 مصیبتوں سے گزرتا ہے. 3 مصیبتیں روزانہ کی ہیں اس کے پاس. اب پہلی مصیبت کیا ہے کہ زندگی کا جو دن گزارتا ہے، روزانہ وہ دن جو گزرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں زندگی کا 1 دن زندگی کم ہو گیا تو اس سے افسوس نہیں ہوتا. اب آئیے، زندگی کا دن گزر گیا نا، 1 دن کم ہو گیا تو اس سے افسوس نہیں ہوتا. امام فرماتے ہیں جب اس کا مال کم ہوتا ہے تو اس کا افسوس کرتا ہے. وہ اگر کسی بات ابھی 10 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے رہ جائیں تو کیا کرے گا؟ افسوس کرے گا. یعنی امام فرماتے ہیں مال کم ہوتا ہے تو افسوس کرتا ہے، زندگی کا 1 دن روزانہ کم ہوتا ہے تو اسے افسوس نہیں ہوتا. پھر امام نے ایک اور مثال دے کے سمجھایا اسی روایت میں کہ دیکھیں مال کم ہو گیا تو اس کی جگہ دوسرا مال آ جائے گا. آج آپ نے نقصان کیا، ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد انسان پھر اچھا کاروبار کر کے مال واپس لا سکتا ہے. امام نے کہا وہ دن گزرا ہوا دن واپس نہیں آ سکتا. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں پہلی مصیبت مومن کی کیا ہے؟ 3 مصیبتیں روزانہ ہیں. پہلی مصیبت کیا ہے کہ زندگی کا ہر دن کم ہو رہا ہے اور وہ اس کو افسوس نہیں ہو رہا، غم نہیں ہو رہا اسے. لیکن مال کم ہو جاتا ہے تو وہ افسوس کرتا ہے، جبکہ مال کی بدل میں دوسرا مال ہے لیکن دن گزرنے کا دوسرا نہیں ہے. ایک مصیبت یہ. دوسری مصیبت امام فرماتے ہیں دوسری مصیبت کیا ہے کہ روز جو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب روز اس سے گزر رہی مصیبت، وہ کیا ہے کہ اس کی روزی اس تک پہنچتی ہے، وہ اپنی روزی کو حاصل کرتا ہے، وہ اپنی روزی کو حاصل کرتا ہے، روزانہ اس تک اس کی روزی پہنچ رہی ہے. اگر وہ رائے حلال ہے تو اس کا حساب ہے، اگر اس نے وہ روزی حلال طریقے سے کمائی ہے تو اس کا کیا دینا پڑے گا؟ ذرا زور سے بولیں. ہاں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ سب جاگ رہے ہیں. زندگی میں روزی کما رہے، اگر روزی حلال ہے تو کیا ہے اس کا؟ کیا ہے؟ حساب ہے. امام فرماتے ہیں اگر وہ روزی حلال طریقے سے اس نے حاصل کی ہے تو اس کا کیا ہے؟ حساب ہے. اور اگر رائے حرام ہے تو کیا ہے؟ گناہ. یعنی ہوگا کیا؟ گناہ کے بدلے میں کیا ملے گا؟ عذاب. امام نے کہا یہ مصیبت ہے. وہ روزی اس تک پہنچ رہی ہے، روزی وہ حاصل کر رہا ہے، لیکن کیا ہے اگر وہ روزی رائے حلال ہے تو حساب کتاب دینا پڑے گا. اب یہاں پر میں ایک رک کر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ کا ایک واقعہ بھی سناتے چلوں، تاکہ تاریخ میں اس قسم کے واقعات ہیں کہ اللہ کے رسول نے چند دینار دیے اپنے چند صحابیوں کو. ایک مرتبہ چند دینار اپنے چند صحابیوں کو دیے جس میں امیر المومنین بھی شامل تھے. چند دینار دیے اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پیغمبر نے کہا ان صحابیوں سے جن کو چند دینار دیے تھے، ان کو کہا کہ اب ان دینار کا کیا دینا ہے؟ حساب کتاب. مدینے سے باہر لے گئے. اب آپ سوچو اس زمانے کی گرمی، مدینے کی گرمی کیا ہوگی. سب کو لے کے ساتھ، امیر المومنین بھی ساتھ ہیں، سب کو ساتھ لے گئے اور لے جانے کے بعد ایک پتھر پہ کہا کھڑے ہو جاؤ
चप्पल उतार कर एक पत्थर पे खड़े होकर क्या दो, हिसाब दो। वो दीनार जो दिए थे उसका हिसाब दो। अब जो भी साहबी जिनको दिए थे सब ने चप्पल उतारने के बाद वहाँ पे खड़े हो गए और खड़े होकर हिसाब देने लगे। अब जब जितनी सब ने हलाल काम किया, सब ने कहा हमने यहाँ खर्च किए वहाँ खर्च किया हलाल, लेकिन उसके नतीजे में क्या हुआ, पैर चल गए। बिलाखिर रोज़े क़यामत में खड़े होकर अगर हिसाब भी देना है तो उसकी तपिश तो इंसान को तामुल करनी पड़ेगी ना। अच्छा, अब हिसाब दिया, सब ने हलाल काम, फिर उसके बाद सबके पैर जले। अब सब ने क्या ख्याल किया कि अमीरुल मोमिनीन के भी पैर जलेंगे। कहते हैं अमीरुल मोमिनीन ने एक जुमला का और फ़ौरन उतरा है, एक जुमला का और फ़ौरन उतरा, कहा अल्लाह के रसूल आपने जितने दीनार दिए थे वो सब मैंने राय खुदा में दे दी। ये क्या उतरा। फिर अल्लाह के रसूल ने एक जुमला कहा, वो मुहिम जुमला है। अल्लाह के रसूल ने मुखातिब किया लोगों को, मुखातिब करते साहब कहा कि आज तुम्हारे पैरों में और अली के पैरों में जो आज फ़र्क है वही फ़र्क क़यामत के दिन भी होगा। तो देखिए हिसाब किताब है। इंशाअल्लाह चौथे इमाम की एक रवायत आएगी, उसमें भी है, खुद चौथे इमाम की रवायत है। आइए इस रवायत को मैं मुकम्मल करूँ। दूसरी चीज़ क्या बात, 3 मुसीबत है रोज़ाना की। पहली मुसीबत क्या है, मोमिन का पहली मुसीबत क्या, रोज़ाना दिन गुजरता है, अगर पहले दिन गुजर रहा, दिन कम हो रहा है तो वो अफसोस ही करता, माल कम हो जाता है तो अफसोस करता है। दूसरा क्या है कि अगर उस तक अल्लाह की रोज़ी पहुंच रही है, अल्लाह की रोज़ी हासिल कर रहा है, पहुंच रही है, अगर वो हलाल है तो हिसाब है, अगर हराम है तो अज़ाब है। तीसरी चीज़ जो बहुत मुहिम है मामले का, बहुत मुहिम है कि वो ज़िंदगी का रोज़ एक दिन गुजार देता है, और वो ज़िंदगी का एक दिन गुजारता है ना तो वो आखिरत से करीब होता है। एक मरहला क्या है, एक पहले मरहले में जब वो एक ज़िंदगी का दिन गुजार रहा है तो किससे करीब हो रहा है, आखिरत से करीब हो रहा है। और इमाम कहते हैं उसे ये नहीं मालूम कि उसे इस बात का इल्म नहीं है, नहीं मालूम कि अब उसके लिए कौन सा हुक्म होगा, ये जन्नत में जाने का हुक्म है या जहन्नम में जाने का हुक्म है। 3 मुसीबतें हैं, यानी रोज़ाना इंसान ने एक दिन ख़त्म किया, मगरिब हो गई दिन ख़त्म हुआ, रात हुई दिन ख़त्म हो गया। इमाम फरमाते हैं अब ये दिन जो ख़त्म हुआ है ये इंसान को कहाँ करीब, किससे करीब कर रहा है, आखिरत से। जो पहला मरहला है आखिरत से, एक मरहला है उस आखिरत से करीब कर रहा है, और उसे इस बात का इल्म नहीं है, वो नहीं जानता कि मुझे अल्लाह के सामने जब पेश होना होगा तो अल्लाह के सामने पेश होऊंगा तो क्या हुक्म मिलेगा, आया मेरे लिए जन्नत है या दोज़ख है, नहीं मालूम। 3 मुसीबतें इमाम फरमाते हैं कि रोज़ाना मोमिन पर है। ये 3 मुसीबतें से रोज़ाना मोमिन गुज़रता है।